بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تاثیر اور برکات کے قصے چل رہے تھے۔ سو فار ہم نے 16 قصے پڑھ لیے۔ آج کا اگلا قصہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر روز تہجد میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں اس معمول میں اضافہ ہو جاتا تھا، چنانچہ رمضان میں آپ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، 61 قرآن شریف، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں۔ ان کی خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات اگر کوئی آیت آخرت کے متعلق آ جاتی تو اسی کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جاتی۔ بعض اوقات آپ پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جاتی۔ آپ کی عبادت اور ریاضت سے متعلق بہت سے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں، ان میں سے 2-3 واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام صاحب کے شاگرد ظفر ابن حذیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے یہاں رات گزاری۔ تہجد کی نماز میں قرات کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ترجمہ، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے، تو اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی۔ یہی واقعہ حضرت قاسم ابن مان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ امام صاحب اس آیت کو پڑھتے ہوئے روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ حضرت ابو زائدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے، میری موجودگی کا کسی کو علم نہیں ہوا۔ میں امام صاحب سے علیحدگی میں ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے اٹھے، نیت باندھی اور قرات شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ترجمہ، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا، تو اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ میں انتظار میں تھا کہ فارغ ہوں تو مسئلہ پوچھوں، مگر آپ نے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، حتیٰ کہ مؤذن نے آ کر فجر کی آذان دے دی۔ ابراہیم بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی۔ جب امام نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ترجمہ، اور جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھیے۔ تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ امام صاحب خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ حضرت خلید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ اس آیت پر پہنچے، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی، کتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن وفات پا چکے ہیں۔ حضرت خلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ شدت غم کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ حواس کھو بیٹھے ہیں۔ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز شکربار قدس سرہ کی وفات کا واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد صادق مغل، جو ایک خوش خوان اور خوش الہان قاری تھے، خوش آواز اور اچھی آواز سے پڑھنے والے، اچھے انداز سے، ان سے فرمایا، قرآن کریم سناؤ۔ انہوں نے سورۃ قاف پڑھنی شروع کی۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ترجمہ، میں اس کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تو حالت شوق نے غلبہ کیا۔ 3 بار ایسا ہوا کہ سر مبارک سے پگڑی مبارک کلاه گر گئی۔ قاری صاحب نے اس کے بعد آیت کریمہ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ترجمہ، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت پڑھی اور شیخ کو ایک خاص ذوق اور حالت بہم پہنچائی۔ جب قاری صاحب نے قرات ختم کی اور آیت مبارکہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھی، تو شیخ عبدالعزیز اپنے دست مبارک چہرہ پر پھیرتے ہوئے سینہ مبارک پر لائے
اور جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بزرگ سید نور اللہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ایک رات جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ: انہیں چاہیے کہ یہ کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں، تو نماز کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی دن تک روتے رہے۔ یہ تو واقعات تھے پہلے والے بزرگوں کے۔ اب ماضی قریب کے بزرگوں کے بھی چند واقعات۔ ماضی قریب کے بزرگوں کے چند واقعات بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔ اکابر اہل سنت میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک ممتاز منفرد شخصیت کے حامل بزرگ گزرے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست دوم ہیں۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں۔ مولوی ممتاز علی صاحب امبیٹھوی تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہاں بلوچستان میں حضرت قدس سرہ کے وصال کی خبر پہنچی تو اتفاق سے مولانا ابو الخیر صاحب یہی مقیم تھے۔ 2 بار ان کا پیغام میرے پاس پہنچا کہ مجھ سے آ کر مل جاؤ، مجھے فرصت نہ ملی۔ آخر جب میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مولانا بے اختیار رو رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی گریا اور زیادہ ہوا، یہاں تک کہ چیخ نکلنے لگی۔ سارے مجمع پر اس کیفیت کا یہ اثر تھا کہ قریب تھا دھاڑیں مارتے مارتے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ اسی حالت میں مولانا ابو الخیر نے فرمایا، مولوی ممتاز علی، ہندوستان سے بڑا شخص اٹھ گیا، ہائے افسوس، مخلوق نے قدر نہ جانی کہ مولانا کیا چیز تھے۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت مولانا قدس سرہ نے ایک آیت پر روتے روتے تمام رات گزار دی تھی، اور وہ آیت یہ تھی، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ ترجمہ: جس روز سب کی کلئی کھل جائے گی، پھر اس انسان کو نہ تو خود قوت ہوگی نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا۔ چند سطر کے بعد لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ظہر کے بعد حجرہ شریفہ میں آپ تلاوت قرآن کے اندر مشغول تھے۔ بندہ نادان اور نادار مولوی محمد یحییٰ صاحب کے پاس اس طرح دبے پاؤں خاموش جا بیٹھا کہ حضرت نے آہٹ بھی نہ سنی۔ تھوڑی دیر میں مولوی محمد یحییٰ صاحب کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے اور میں تنہا بیٹھا رہ گیا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے لہجہ تلاوت میں تغیر شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچی کہ آپ کا سارا جسم کانپنے لگا۔ بے اختیار آپ 8 آنسو رونے لگے۔ آواز رک گئی۔ ہر چند آپ پڑھنا چاہتے مگر گریا کا غلبہ حلق کو پکڑ لیتا تھا۔ خدا شاہد ہے، وکفا باللہ شہیدہ، خوف کی جو حالت اس وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر طاری تھی، شاید تند مزاج خونخوار شیر کے سامنے پڑھ کر کسی کمزور اور ناتواں ضعیف القلب شخص کی بھی یہ حالت نہ ہوگی۔ اور خشیہ جو اس وقت آپ پر ظاہر ہو رہا تھا، غالباً کسی جبار و باقدرت شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی خطاوار سے خطاوار مجرم غلام پر بھی ظاہر نہ ہوا ہوگا۔ آپ کی یہ حالت اتفاقیہ اور عمر بھر میں پہلی بار میری نظر پڑی تھی۔ میں اب تک بھی یہ نہیں جانتا کہ کس بات سے آپ ڈرتے تھے اور کیوں آپ کانپ رہے تھے۔ یہی قرآن مجید ہے جس کو اول سے آخر تک مسلمان پڑھا کرتے ہیں۔ خدا جانے وہ مضمون کون سا اور کہاں ہے جس پر کچھ خوف یا خشیت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دفعتاً یہ تغیر حال دیکھ کر میں تھرا اٹھا اور اس درجے پریشان ہوا کہ اب تصور آتا ہے تب بھی گھبرا جاتا ہوں۔ دل میں خوف زدہ ہو کر کہنے لگا، یا اللہ، آج کس مصیبت میں آ پھنسا، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اگر بیٹھا رہوں ممکن ہے حضرت کو میرے بیٹھنے کی کشف یا اور کسی طرح سے اطلاع ہو جائے، تب معتوب ہوں اور اٹھوں تو پاؤں کی آہٹ سے اطلاع ہونی ضرور۔ اس موہوم سے یہ غالب خیال زیادہ خطرناک اس لیے خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی۔ نہ میں آسمان پر تھا نہ زمین پر، ساکت اور صامت بت بنا بیٹھا رہا۔ وحشت زدہ دل بجائے اس کے کہ اس حالت سے مستفید ہوتا، کمال الہا اور اخلاص کے ساتھ یوں دعا مانگتا رہا، یا اللہ، کسی طرح مولوی محمد یحییٰ صاحب جلدی آ جائیں۔ کچھ آگے چل کر پھر تحریر فرماتے ہیں،
حق تعالیٰ کی عظمت و جلالت شان چونکہ آپ کی رگ رگ میں پیوست تھی، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آپ پر اکثر حالت کا غلبہ ہوتا، اور اگر اغیار سے مجلس خالی ہوتی تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا تھا۔ آخر شب میں جب کہ خالی مکان کے اندر آپ اپنے آقا کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوتے اور نوافل میں قرأت قرآن مجید شروع فرماتے تو عموماً آپ پر گریہ طاری ہوتا اور پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے۔ سبکیاں آپ کا حلق تھام لیتی اور بقا پر مجبور کرنے والی حالت آپ کو ساکت اور صامت بنا دیا کرتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اور رخسارے اور داڑھی پر گزرتے ہوئے موتیوں کی طرح مصلے پر گرا کرتے تھے۔ آپ آیات کلام اللہ سے صرف تجلیات اور معرفت ہی کے حاصل کرنے پر اکتفا نہ فرماتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کے اعضائے جسم پر ایک خاص اثر اور وہ حالت پیدا ہوا کرتی تھی جو مضمون آیت کے مناسب ہوتی تھی۔ تلاوت میں آپ جب ایسی آیت پر پہنچتے جہاں ذکر رحمت اور وعدہ مغفرت ہے تو رجاء اور مسرت سے انبساط پیدا ہوتا، اور جس وقت وہ آیت پڑھتے جہاں غضب وعید عذاب مذکور ہے تو آپ کا بدن کانپنے لگتا اور رعشہ طاری ہو جاتا۔ حق تعالی شانہ کی کبریائی اور بے نیازی کا مضمون پڑھتے تو گردن جھک جاتی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جلال خداوندی کے مشاہدے سے نیست اور نابود ہوئے جاتے ہیں، اور تخویف اور ترہیب کے مضمون پر گزرتے تو ہیبت کے سبب رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ خوف کے مارے دبے جاتے، گویا زمین میں گڑے جاتے ہیں۔ آپ کے تأثر کی یہ طبعی حالت بعض وقت متعدی ہوتی اور اقتداء کرنے والے نمازیوں پر بھی طاری ہو جاتی تھی۔ مولوی عبد الرحمن صاحب خورجوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایک مرتبہ میں گنگو حاضر ہوا، رمضان کا مہینہ تھا اور تراویح میں کلام اللہ حضرت ہی سنایا کرتے تھے۔ ایک شب آپ نے تراویح شروع کی، میں بھی جماعت میں شریک تھا۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ اس رکوع پر پہنچے جس میں خوف اور خشیہ یاد دلایا گیا تھا۔ جماعت میں حالانکہ نصف سے کم عربی زبان کے سمجھنے والے تھے اور باقی سب عربی زبان سے ناواقف، مگر آپ کے اس رکوع کی قرأت پر خوف کا یہ اثر سب پر پڑ رہا تھا۔ کوئی روتا تھا اور کسی کے بدن پر لرزہ، کوئی بے قرار اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس رکوع کے بعد جب آپ نے دوسرا رکوع شروع کیا تو اس میں رحمت خداوندی کا بیان تھا۔ اس وقت دفعتاً تمام جماعت پر سرور طاری ہو گیا اور پہلی حالت یک لخت منقلب ہو گئی، فرحت اور انبساط کے ساتھ، یہاں تک کہ بعض مقتدی ہنسی ضبط نہ کر سکے اور قہقہہ جاری ہو گیا۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جو ہیں یہ تذکرۃ الرشید سے لیے گئے ہیں۔ یہ صرف پڑھ لینے اور سنا لینے کے لیے مضمون نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے، اور قرآن کریم جو ہے اس کا اثر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں پر بھی ظاہر فرمائے۔ یقیناً قرآن کریم جو ہے وہ بہترین اثر کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی خشوع کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو سنانے کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اپنا اثر ضرور کرتا ہے۔ اللہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو آسان فرمائے اور اس طرح کی قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرمائے جس سے ہمارے گناہ بھی دھل جائیں اور ہمارے دل کی گندگی ختم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔